من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله یجد اللہ غفور الرحیم۔ جو بھی ہم میں سے کسی برے عمل کی طرف راغب ہوتا ہے، برا عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ جس نے برا عمل کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ظلم کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں خطا پہ ہوں، تو اس کو اپنی خطا پر نادم ہونا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑنے کا عزم کرنا چاہیے۔ شرک کر بیٹھا ہے، اس سے معافی مانگے۔ بدعت کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، دین میں نیا اضافہ کر بیٹھا ہے، اس سے معافی مانگے۔ ماں کی نافرمانی، اس سے معافی مانگے۔ کبیرہ گناہوں کی بہت لمبی چوڑی فہرست ہے جسے گناہ کہتے ہیں، جس پر انسان کا دل کھٹکھٹا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں کیا کر بیٹھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پر پھر وہ کیا کرے؟ یستغفر اللہ، کثرت سے استغفار کرے۔ صبح و شام تسبیحات میں شامل کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سید الاستغفار۔ مرنے سے پہلے اگر شام سے پہلے موت آتی ہے تو اللہ جنت نصیب کرتے ہیں، اور صبح سے پہلے، شام کو پڑھا ہے، صبح سے پہلے اگر موت آ جاتی تو اللہ جنت میں داخلہ نصیب کرتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی پڑھنے سے اللہ میں تیرا ہوں، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں اس بات کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ تو نہ معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ توحید کا اقرار اور معافی کا طلبگار اللہ رب العزت سے صدق کے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے رب کو غفور الرحیم پائے گا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔